بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس عقیدہ جاری ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس بارے میں کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے اگر کسی کو، یا جو جزا ملتی ہے کسی کو، ثواب ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، یا عذاب ہو یا جزا ہو، یہ آیا جسم پر ہوتا ہے یا روح پر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے قانون شریعت میں اس بات کا خلاصہ اس انداز پر کیا گیا ہے کہ یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ عذاب اور ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ معاملات جو ہیں وہ جسم کے ساتھ ہوں جو جسم قبر میں موجود ہے، ورنہ آپ کہیں گے جسم تو مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے میں سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ ہو اور جسم کو کچھ بھی نہ ہو، نہیں، بلکہ یہ جزا اور ثواب، عذاب و ثواب، یہ جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اسی طرح بالکل اس کی مثال ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے سامنے بالکل سیدھا لیٹا ہوا سو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، حالانکہ اس کو خواب میں بہت زیادہ ڈرانے والے مناظر ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف دینے والا خواب ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس پر گزر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس سے کئی گنا بڑھ کر، یہ تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال بیان کی، اس سے کئی گنا بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو عذاب یا ثواب کا سلسلہ ہے وہ روح پر تو ہے ہی ہے، مگر جسم پر بھی ہے۔ جسم اگرچہ ہمارے سامنے بظاہر قبر میں لیٹا ہوا ہے اور پرسکون ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر اس کا حال خراب ہو۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، اور انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انسان کے جسم میں، اس کی کمر میں کچھ ایسے باریک باریک اجزاء ہیں کہ پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں، کان، ناک سب ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ اجزاء باقی رہتے ہیں، اور اسی پر دوبارہ جسم بنے گا اور دوبارہ ویسا ہی جسم ہوگا، اور قیامت کے دن بندہ کھڑا ہوگا، یعنی بالکل نیا نہیں ہوگا، جو تھا جسم اس کا جو گل سڑ گیا اسی کے اجزاء میں مزید اجزاء شامل ہوں گے اور وہ دوبارہ بنے گا۔ تو انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کرے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، پھر وہی پہلے والا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن صرف روحیں جمع ہوں گی، اور ایسا بھی نہیں ہے صرف جسم جمع ہوں گے، وہی جسم ہوگا جو گل سڑ گیا وہ دوبارہ بنے گا، اور پھر وہی روح جو دنیا میں اس کے جسم میں تھی وہی روح دوبارہ اس کے جسم میں داخل ہوگی، اور قیامت کے دن یہ بندہ جیسے آج ہے اپنی روح اور جسم کے ساتھ، اس طرح یہ قیامت کے دن آئے گا۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا۔ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تبدیلیاں ہونا یہ کسی چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانے، ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور ہمیشہ ہر عمر میں شخص یہی سمجھتا ہے کہ جناب جب میں 2 سال کا تھا میں ہی تھا، جب 10 سال کا ہوا میں ہی ہوں، جب جوان ہوا تب میں ہی ہوں، اور جب میں بوڑھا ہوا تو میں ہوں۔ یعنی زندگی کے سال گزرنے کے ساتھ میرا جسم بدل نہیں رہا، بلکہ اسی جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ حالانکہ بچپن جب وہ پہلے دن 1 دن کا تھا اس وقت کی اس کی شکل میں، اور جب بوڑھا ہوا اس وقت کی اس کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ خود اس پر یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور ہمیشہ ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہے گا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا۔ ابھی ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ اسی جسم کے ساتھ حاضری ہوگی اور اسی روح کے ساتھ آنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں جو جسم اور جو روح ملی تھی ایگزامینیشن کے لیے، تو جب رزلٹ آئے گا تو رزلٹ بھی اسی کو دیا جائے گا نا جس نے ایگزام دیا ہے۔
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایگزام دیا ہو کسی اور نے، رزلٹ دیا جائے کسی اور کو. تو اسی جسم نے جس نے کام کیا اسی کو جزا ملے گی. اسی جسم جس نے گستاخی کی، نافرمانی کی، بے ادبی کی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی کو اس کی سزا بھی ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے جو لوگوں کو قبر میں دفناتے ہیں ان سے تو عذاب قبر ہو سکتا ہے یا سوال جواب ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، یقیناً ہوں گے. لیکن جن لوگوں کو نہیں دفنایا جاتا تو ان کا کیا؟ ان کا جواب یہ ہے کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا، وہیں عذاب پہنچے گا. یہاں تک کہ جسے اگر شیر نے کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں بھی اس سے سوال ہوگا، اور عذاب و ثواب بھی وہیں ہوگا. اور عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے. عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے، کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اس کو کہا جائے گا کہ جو قرآن پاک کی آیت صریح کا انکار کرے، دلیل قطعی کا انکار کرے. تو جو عذاب قبر ہے اس کا وضاحت و صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہے، اشارتاً تو بیان موجود ہے. اسی طریقے سے احادیث کریمہ میں بھی عذاب قبر کا بیان ضرور ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قبر سے گزرے تو آپ نے ٹہنیوں کو توڑ کر قبر پہ لگا دیا. تو پوچھا کہ کیوں لگایا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں گزرا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا، اور میں نے ٹہنیاں لگا دی اس امید پر کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو عذاب قبر تو حق ہے، لیکن اس کی احادیث اس تواتر کو نہیں پہنچی کہ جس کے انکار سے بندہ کافر ہو جائے. لہٰذا اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. تو یہ فرق یاد رکھیے گا. ان لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. مسئلہ: نبی، ولی، عالم دین. نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے. تو سبحان اللہ، آپ نے سنا کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی اور ولی کے جسم کو بھی نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجہ نصیب کرے. اور عالم دین جو ماشاءاللہ آپ بن رہے ہیں، تو عالم دین اگر کما حق کا وہ عالم بن جاتا ہے تو عالم دین کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا کرے تو شہید کا جسم بھی. اور حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، دین اسلام سے محبت کرتا ہے، اور جس کے جسم نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور وہ شخص جس کی زبان ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتی ہے، تو ایسے شخص کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی. ایک دن تمام انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب فنا ہو جائے گا. اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا. یہ قیامت کے آنے کا حال اور اس کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. انسان، حیوان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان، سب ختم، اور اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں. قیامت آنے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی ہم یہاں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، فصف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب، پچھم میں اور عرب میں. پورب کہتے ہیں مشرق کو، پچھم کہتے ہیں مغرب کو، اور عرب میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے. اگلی نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا علماء. اگلی نشانی یہ کہ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور بے حیائی کے ساتھ، کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں یعنی جفتی کرتے ہیں، یعنی جس طرح گدھے جو ہے وہ جفتی کرتے ہوئے آپس میں ملتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے نا کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کیا ہے کیا نہیں، تو اس طرح بے حیائی اتنی زیادہ عام ہو جائے گی. یہ تو عام ہو چکا ہے. جہالت کی بھی کثرت ہو گئی ہے، علماء بھی بہت زیادہ انتقال کر رہے ہیں.
اور مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ بھی ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ درجہ بھی نہیں آیا 50 عورتوں والا، لیکن آ جائے گا۔ مال کی زیادتی ہوگی، بالکل دنیا میں مال بہت زیادہ ہے۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، بالکل عرب میں کھیتی بھی ہوتی ہے اور باغ اور نہریں بھی ہیں۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، سبحان اللہ۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، یعنی اپنی بیوی کی بات مانے گا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا، اور ماں باپ سے جدائی، اللہ اکبر، یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، یہ بھی عام ہو گیا۔ اگلوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، یہ بھی عام ہے۔ بدکار اور نااہل سردار بن جائیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے، یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اللہ الحفیظ۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ اور مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا، واقعی دن آج ایسے ہی گزرتا ہے۔ درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے، درندے جانور آدمی سے بات کریں گے۔ کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، کوڑے کی نوک اور جوتے کا تسمہ بولے گا۔ جو کچھ گھر میں ہو بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی، اللہ اکبر۔ اب اللہ جانے کہ اس سے مراد کیا کوئی واقعی ظاہری ایسا ہوگا کہ اس کی ران خبر دینے لگے گی، یا جوتے کا تسمہ بولنے لگے گا، یا اس سے مراد یہ کوئی کنایا ہے، کوئی تشبیہ ہے، کوئی مثال دی جا رہی ہے، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے۔ اسی طریقے سے کوڑے کی نوک اور جوتے کا تسمہ بولے گا، یعنی آج آپ دیکھیں کہ الیکٹرانکس کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ عام ہو چکا ہے ٹیکنالوجی، تو ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب چیزیں باتیں کرتی ہیں۔ تو کوڑے کی نوک اور جوتے کا تسمہ بولے گا، یعنی چیزیں بولنے لگیں گی، چیزیں باتیں کرنے لگیں گی، یہ دو چیزوں کی مثال دی گئی۔ وہ واقعی چیزیں بولتی ہیں، آج ٹیکنالوجی جو اتنا عروج پر چلی گئی، اتنا آگے چلی گئی ہے کہ انسان سے جو ہے وہ چیزیں باتیں کرتی ہیں۔ جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ چیزیں بتا دیتی ہیں، ایسا سی سی ٹی وی کیمراز آ گئے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی کتنی چیزیں آ گئیں، کیسی کیسی ڈیوائسز آ گئیں، اشارے پر جو ہے گھر کی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں، دنیا بھر کے موسم کا حال آپ ایک آواز لگا کے سری سے پوچھ لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ اب اس جملے سے بھی کیا مطلب ہے اللہ بہتر جانے۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ لاسٹ نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی اس وقت کے بعد اسلام لانا، توبہ کرنا، یہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں سے بہت سے گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود بن عنسا یا عنسی، اور سجاح، مرزا علی محمد باپ، اور مرزا علی حسین بہاء اللہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ یہاں تک اگر کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب ہے دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کانا ہوگا، کانا کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کاف اور فے رے لکھا ہوگا، یا کاف فارا لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا،
اور 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روح زمین کا چکر لگا لے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کا ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس کے ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا، اور جہاں جائے گا ان کو ساتھ ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہے وہ دراصل آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ میں پہنچے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینکے گا اور مردے جلائے گا یعنی مردوں کو زندہ کرے گا، اور پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شودے بازی کرے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعی میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اور یہودی ہی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج اگر بات کریں کہ دجال کا انتظار کس کو ہے، کون جو ہے وہ ایک آنکھ لے کر ساری دنیا میں، سمجھو وہ ان کا مسیحا ہے۔ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی، جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہوئے پہلے سے بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ایک دوزخ اور ایک جنت جو اس نے اپنی بنائی ہوئی مصنوعی ہوگی، ایک آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو جلاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ دیتا ہے۔ تو وہ ایک جو منافق ہوگا یا جس کے دل میں ایمان کمزور ہوگا اس کو پہچان نہیں ہوگی، اور وہ جب یہ ظاہری چیزیں دیکھے گا کہ دیکھو دجال کے اشارے سے تو پانی بھی برس رہا ہے، دجال کے اشاروں سے مردے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، دجال کے اشاروں سے اتنا مال اور پیسہ بھی مل رہا ہے اس کے ساتھ، تو وہ معاذ اللہ اس کو خدا سمجھ لیں گے اور اس کی جنت میں جانے کے لیے کوشش کریں گے، اور در حقیقت وہ آگ میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ فتنہ بہت سخت اور بہت خطرناک ہوگا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دعا یہ کرو کہ اللہ پاک ہمیں اس کے دجال کے فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سلامتی کی موت مدینے میں عطا کر دے، اور جنت البقیع ہمارا مدفن ہوگا، اس کا دجال کا فتنہ بہت 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 سخت ہوگا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر آسمان سے اتریں گے، اور یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے، اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اور اسے وہ واصل جہنم ہوگا، اس نیزے سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جس کو عیسائی اپنی دینی علامت مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ سب آپ پر ایمان لائیں گے، جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک ہی دین ہوگا، اور وہ دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک ہی مذہب ہوگا، وہ اہل سنت ہوگا، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے، اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور 40 برس رہیں گے، اور بعد وفات روضہ انور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلو میں آپ دفن ہوں گے۔ یعنی پہلا سیزن وہ ہوگا کہ جس کے اندر دجال اپنی حرکتیں کرے گا، اور بہت سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پھر دوسرا فیز وہ ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے، اور نماز پڑھائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور صلیب توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد اگلا فیز 40 سال کا وہ ہوگا
جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکت سے امن ہوگا، کوئی یہودی عیسائی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، اور آپس میں محبت ہوگی، اتنی محبت ہوگی کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ، سمجھیں کہ ایک ہی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہو۔ اب اگلی بات، حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، حضرت امام مہدی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے، آپ امام اور مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائے گا اور اولیاء اور ابدال سب کے سب وہیں ہجرت کر جائیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر امام مہدی سب کو لے کر اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے، ملک شام سیریا، یہ ملک شام آ جائیں گے۔ پھر ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد کفر کا خاتمہ ہوگا، سب مسلمان ہوں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے اور سوکھی ہوئی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہری چیزوں کو لے کر جائیں گے تو ہری چیز رکھ نہیں سکیں گے، خراب ہو جائے گی، تو جو سوکھا اناج ہوتا تھا، سوکھے اناج کو لاد کر لے جاتے تھے، اور یہ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے اور جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت یہ گزر چکے ہیں یہ لوگ اور آج بھی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا تھا۔ جب دجال کو قتل کرے جب دجال کو قتل کر کے اللہ عز و جل کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب یہ دیوار توڑ کر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کرے گا، یہ ہوگا۔ تو یاجوج و ماجوج وہ ایک قوم ہے، اور وہ ایسی قوم ہے جس نے زمین میں پہلے سے خون ریزی کی ہے، اور اللہ کے حکم سے اس وقت وہ دیوار کے پیچھے قید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس زمانے میں یہ دیوار سے توڑ کر باہر آئیں گے، پھر کچھ وقت تک یہ فساد کریں گے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں عام طور پر جانور کو، اور دابۃ الارض زمین کا جانور۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا۔ کوہ صفا سے مراد صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے نکلے گا، اور تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا۔ یہ ہوگا جانور مگر فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اور یہ نشانی کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اب جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں نکل جائیں گی۔ پہلے لوگ مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوئے، پھر یہ دابۃ الارض والا واقعہ ہے، پھر اب رہ گئے مسلمان اور کافر۔ پھر ایک ایسی ہوا چلے گی کہ تمام کے تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے، ان کی روحیں نکل جائیں گی، اور اب دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ بس انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ قیامت جو ہے مسلمانوں پر نہیں آئے گی، کیونکہ مسلمان تو 40 سال پہلے ہی انتقال کر چکے ہوں گے، اور کافروں کو 40 سال تک کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کے انتقال کر جانے کے بعد اب نئی ولادت کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت سب سے کم جو عمر ہوگی وہ 40 برس ہوگی، ہر کوئی 40 پلس ہی ہوگا، کیونکہ پچھلے 40 سال میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو کافر ہی کافر ہوں گے، اور انہی کافروں پر قیامت آئے گی جن کی ایج 40 اور 40 پلس ہے،
اور یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور بعض باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئیں گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوگا کہ اچانک اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے کی آواز ہلکی ہوگی اور دھیرے دھیرے بہت سخت ہو جائے گی، اور لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان و زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا نہیں ہوں گے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے باقی رہیں گے۔ تو سن لیجئے کہ سور بھی ختم، وہ جو آواز تھی وہ آواز بھی ختم ہو جائے گی، وہ سور بھی ختم، اسرافیل علیہ السلام بھی فنا، تمام فرشتے بھی فنا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ واحد حقیقی کہ کوئی نہ ہوگا، صرف وہی ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اب ایک ایسا زمانہ رہے گا کہ جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر سور کو پیدا کرے گا، پھر دوبارہ وہ پھونکیں گے، اور وہ پھونکنے کا حکم ہوگا، پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انس، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ویسی تکلیف۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اس حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اس حالت میں آدھا دن گزر چکا ہوگا۔ لوگ سفارتی تلاش کریں گے، اس مصیبت کے چھٹکارا دلائے اور جلد کوئی فیصلہ ہو، سب لوگ مشورہ کریں گے، یعنی لوگ ابھی ڈھونڈیں گے کسی ایسے شخص کو کہ جس کی سفارش سے اور جس کی شفاعت سے اور جس کی دعا سے حساب کتاب شروع۔ جنت کا سوال ابھی نہیں ہے، ابھی تو سوال یہ ہے کہ حساب شروع ہو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اور یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد فاشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے جو مانگو گے پاؤ گے، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ زمین گواہی دینے کو تیار، وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، تو زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اور وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے۔ بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور گناہ گار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے تو آپ علیہ السلام کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے، اور جو پہلے ہی جن کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت کر کے ان کے درجات بلند کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی
لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، وہ ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء اور صالحین، انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنی ایک وقت کی نماز، ایک وقت کی فرض نماز پڑھنے میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو یہی وقت پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ دیدار الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہاں تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا، کسی کو عیش و آسائش کو انتہائی، عیش و آسائش کو انتہائی نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم و دوزخ کہتے ہیں۔ جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت و دوزخ بن چکی ہے، موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کر دے، اور یہ کہے کہ مثلا ثواب کے معنی ہے اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی ہے اپنے برے عمل کو دیکھ کے رنجیدہ ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں ہوگا، تو ایسا آدمی حقیقت میں انہی چیزوں کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گی، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اسی روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مر جانے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے، جانوروں کی خوراک بن گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کرنے پر قادر بھی ہے، اور جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا، اور حساب حق ہے، اور اعمال کا حساب ہوگا، اور حساب کا منکر کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمارے عقائد کی پروردگار عز و جل اصلاح کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ عقائد اسلامیہ اللہ تعالیٰ جاننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔